اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے اس دور میں ہر بندہ ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ملازمت ہے لیکن وہ سیلری تھوڑی ہے۔ کچھ کو کاروبار جو ہے وہ اتنا منافع نہیں دے رہا جتنا وہ چاہتے ہیں۔ کچھ کو ازدواجی تعلقات میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے۔ کچھ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ جن کے پاس اولاد ہے وہ کہتے ہیں جی نرینہ اولاد ہو۔ انسان، حضرت انسان جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ النساء میں کہ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک کے اس پیغام کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ پیغام سمجھنا اتنا آسان نہ ہو۔ ناظرین اکرام، جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ رب کہتا ہے کہ میری طرف سے ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، گویا کہ ہم اپنے اعمال کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو آزمائے اور وہ اسلام کے بارے میں یوں سوچنے لگے کہ اسلام اسے دولت مند نہیں ہونے دے رہا، یا اسے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے نہیں دیتا۔ اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جناب کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کا ایمان آزمایا جاتا ہے، زندگی کی کچھ عیش و آرام ہم سے واپس لے لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی دولت، کسی کی صحت واپس لے لیتا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے۔ بعض لوگ اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے دولت چلی گئی ہے، صحت چلی گئی ہے، کوئی عزیز چلا گیا ہے ان کی زندگی سے۔ ناظرین اکرام، کسی وقت کوئی مسلمان سخت پریشانی یا بدحالی کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر ہم اپنے آپ کو گھرا ہوا پائیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، لہٰذا دنیاوی خوشی کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر زندگی میں راحت مت ڈھونڈیں۔ اللہ پاک صبر کرنے پر انعام سے نوازتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، مومن کو بیماری کے باعث تکلیف پہنچے، تکان ہو، پریشانی آئے، غم لاحق ہو، کوئی بھی تکلیف پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی ہم اپنے آپ کو آزمائش میں پائیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک اس وقت ہمیں انعام سے نواز رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کے جو حقیقی اسباب ہیں ان پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا، جب کبھی تمہاری کوئی برائی پیش آتی ہے تو وہ خود تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل خود ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی غم میں مبتلا کر دیتا ہے،
تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم سوچیں اپنے ذہن کو ایک خاص نقطے کے اوپر لا کر کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کامل خلوص کے ساتھ ان سب کی معافی مانگیں اور عہد کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ عبادت کا وقت اور معیار جو ہے اسے ہمیں بڑھانا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے وہ امید کا نام ہے۔ زندگی میں آزمائش اور مشکل وقت سے جو گزرا ہوا انسان ہوتا ہے اور وہ اللہ پر پختہ یقین بھی رکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو نوازتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک آزمائش کے دوران میں جب ہمیں آزمائش دیتا ہے تو ہمیں صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ زندگی کی مشکلات میں اپنا ایمان کھوئے بغیر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا سبق جو ہے اسے بھولنے نہیں دینا، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل گناہوں میں کمی، توبہ استغفار اور نیک اعمال میں ہے۔ ناظرین اکرام، ہم لوگ راحت جو ہے وہ روپے پیسے میں ڈھونڈتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈھونڈتے ہیں، عالی شان محلوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دل کا جو اطمینان ہے وہ ہمیں تب بھی ملے گا جب ہم اپنے رب کے جو احکامات ہیں ان میں پورے کے پورے داخل ہو کر ان کو مانیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ناظرین اکرام، اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، محنت کریں اور دو نمبری نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے معاملات میں صاف ستھرے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔